بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا موضوع ہے وہ حیا جو بہترین ہے اور وہ حیا جو بدترین ہے، یعنی وہ حیا جو انسان کو کرنی چاہیے۔ شریعت نے اس کے بارے میں ہمیں بیان فرمایا ہے کہ حیا انسان کے اندر اچھی چیز ہے اور اچھی بات ہے، اور ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس میں حیا کرنا ممنوع ہے۔ مثلاً ایک انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دین کا حکم نہیں جانتا ہو، شریعت کا حکم نہیں جانتا ہو اور وہ علماء سے سوال نہ کریں۔ یہاں پر حیا کرتا ہے، یہ حیا مذموم ہے، اور وہ حیا ممدوح اور تعریف والا ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے لیکن آپ سوال کرتے ہیں، تو یہ حیا محمود ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے پہلی شاخ کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، اور حیا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تمہیں اگر حیا ہی نہ ہو تو جو چاہو تم کر لو۔ لہٰذا دونوں حیا میں فرق نہیں چاہیے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں انصار کی کتنی اچھی تھیں جنہیں دین کے سوال میں اور دین سیکھنے میں حیا مانے نہیں ہوتی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور ایسا سوال کرتی جو سوال مرد کرنا اپنے لیے ناپسند کرتے تھے، لیکن وہ دین سیکھنے کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیتی تھی۔ انہی میں سے ایک واقعہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے زنا کا اقرار کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، یعنی منہ پھیر لیا ان سے، اور کہا، پھر دوسری بار اقرار کیا، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، پھر تیسری بار اقرار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جائے اور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی ہو سکتی ہے توبہ قبول فرمائے، اور وہی نازل ہو رہی تھی ان کے لیے معافی کی کوئی وحی آ جائے۔ لیکن جب چوتھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو پاگل ہے؟ کیا تمہیں جنون اور پاگل پن لاحق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم زنا کو جانتے ہو کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زنا وہ ہے کہ انسان دوسری عورت کے ساتھ وہی کام کرے جو شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے حرام ہے یا حلال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرام ہے۔ دیکھیں صحابی جلیل نے کتنے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے توبہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنے گناہ کا اعلان کر لیا۔ اسی طرح ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل جنابت کا سوال لے کر کے آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اپنے خواب میں وہی چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، یعنی احتلام ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں عورت ایسا سوال کر رہی ہیں تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر واجب ہے جب وہ منی کا اثر دیکھ لے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔